الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وجاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كمطرة النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري في كتاب احاديث الانبياء عليهم الصلاة والسلام باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم. وابن حبان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإن في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائی وابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ. محترم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سلسلہ وار درس ہے اور 2 درس اس سے قبل گزرے ہیں جو حقوق پر دیے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے قسمیں بتائی گئی، کون بتا سکتا ہے تینوں قسموں کے نام؟ بہت اہمیت کا حامل یہ باب ہے، اس کو ازبر کر لینا چاہیے. بولیے. ماشاءاللہ، یہ چھوٹا سا بچہ جواب دے رہا ہے، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت عطا کرے، اس کی عمر میں اضافہ کرے. اس میں توحید کی 3 قسم ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. توحید الوہیت کا ایک نام اور ہے، کسی کے ذہن میں ہے؟ توحید الوہیت کو ایک اور نام سے یاد کیا جاتا ہے توحید عبادت. توحید الوہیت کہیں یا توحید عبادت، دونوں ایک ہی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں توحید کی قسمیں. یہ اللہ کا حق ہے توحید، اللہ کا حق ہے توحید، یہ حق اللہ ہے. اب حق العباد، حقوق العباد میں حقوق کے معنی حق ہوتا ہے، حق کی جمع ہے، اور عباد یعنی بندے. حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ ٹھہرو. ماشاءاللہ. حقوق العباد میں عباد کے معنی بندے، بندے، بندوں، جو کہیں آپ. بندوں میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کسی کے ذہن میں نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، بہت سمجھایا گیا، بتایا گیا. بندوں میں سب سے پہلا حق کس کا؟ نبی کا. ماشاءاللہ، سب سے پہلا حق. بندے بولے تو انسان، انسان میں سب سے پہلا حق نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پہلا حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب پھر سے دہراتے ہیں، حقوق کی 2 قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ہے نا. حقوق العباد میں پہلا حق جو ہے کس کا ہے؟ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی کے میں نے تناظر میں ایک آیت پڑھی ہے جو سورہ اعراف کی ہے، اور پھر ایک آیت میں نے پڑھی ہے جو سورہ الفتح کی ہے. اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. ترجمہ پر غور کریں. اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 ہے، سورہ نمبر 7 ہے. یعنی جب آپ پڑھیں گے سورہ الفاتحہ، بقرہ، آل عمران، اس کے بعد نساء، مائدہ، اس کے بعد جو نمبر آئے گا اس کا اعراف کا نمبر آئے گا، 7واں نمبر ہے. اللہ نے اس میں آیت نمبر 157 میں بات یہ کہی ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں وعزروہ اور آپ کی عزت اور توقیر کریں، ادب و تعظیم کریں، ونصروہ اور آپ کی مدد کریں۔ آپ کی مدد بولے تو اگر کوئی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو جو اپنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے اس کا دفاع کیا جائے، اس کا دفاع۔ اگر اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے تو زبان سے، قلم کی طاقت دی ہے قلم سے، اگر اللہ نے جو ہے ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہے ہاتھ سے، جو بہرحال طریقہ کار آدمی کے پاس میسر ہو جس سے فتنہ نہ قائم ہو، اس سے جو ہے دفاع کیا جائے جناب محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی اتباع کرو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اب کوئی بتا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس نور کا نام کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور آیا ہے وہ نور آپ کی ذات نہیں ہے بلکہ وہ قرآن ہی ہے۔ قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 15 میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی۔ یہاں پر بعض لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ کس طرح سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ گستاخی کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں گستاخی کہہ رہا ہوں معلوم؟ کیونکہ اس لیے گستاخی ہے کہ قرآن حکیم کی کئی آیتیں ہیں جو اس نور کے مخالف ہے، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ ایک آیت میں نے پڑھی تھی سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110۔ اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لوگوں سے میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتا ہے اس کا مطلب اس آیت کی 110 کہف کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں کہا ہے کہ آپ کہیے میں نور ہوں۔ اسی طرح آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، سورہ اسراء۔ کوئی بتا سکتا ہے سورہ اسراء کا اور ایک نام ہے، کیا نام ہے؟ بنی اسرائیل۔ اس کو دوسرا نام بنی اسرائیل، دونوں نام سے آتا ہے بنی اسرائیل۔ یہ دو نام سے سورہ مشہور ہے، اسراء بھی کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ کسی قرآن میں آپ کو اسراء ملے گا، کسی قرآن میں بنی اسرائیل ملے گا۔ یہ سورہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 94 میں اللہ نے بات کہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 94 میں کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، لوگوں کو ہدایت سے روکا کس چیز نے ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جب ان کے پاس ہدایت آئی تو کس چیز نے ان کو ہدایت سے روکا؟ اللہ نے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا ہے، جو پہلے قومیں تھیں ان کے پاس ہدایت نبی لے کر آتے تھے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت لائی، اسلام لائی، تو جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، وہ لوگ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے رسول انسان بھیجا؟ یعنی ان کا اعتراض کیا تھا کہ تعجب کرتے تھے کیا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے؟ انسان بھی رسول ہو سکتا ہے، تعجب کرتے تھے۔ اللہ کو اگر رسول بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجنا تھا۔ کون کہتا تھا؟ پوری امت جتنی تباہ ہوئی ہے نا، سب یہ ان کا تعجب سے ارے رسول، اور وہ تعجب کیسے کرتے تھے؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول جو ہمارے جیسا کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کے بھی نسل ہے، خاندان ہے، یہ رسول تھوڑی ہو سکتا؟ رسول کو اللہ اگر بھیجنا تو فرشتہ بھیجنا تھا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا ہے مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے ساتھ میں بازاروں میں چلتا ہے، اس کی نسل وغیرہ سب ہے، اور یہ رسول ہو سکتا ہے؟ اس پر تعجب تھا، اس پر گزشتہ قوموں کو تعجب تھا کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج امت کو الٹا تعجب ہے، امت کو آج
رسول کو انسان ماننے پر تعجب ہے کہ رسول انسان نہیں ہو سکتے، بلکہ رسول کیا ہوں گے؟ نوری ہوں گے۔ یعنی اتنی جتنی قومیں گئی آج تک جو تباہی کے دہانے پہ گئی، گمراہ ہو گئی، تباہ ہو گئی، ان کے مقابلے میں چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا، نور ہو سکتا ہے۔ اور جتنی قومیں جو تباہ ہوئی ہے یہ تمام قومیں کہتی تھی کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 94 میں اللہ نے بات کہی ہے، اور سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 7 میں بات اللہ نے کہی ہے کہ ان لوگ تعجب کرتے تھے کہ انسان بھی رسول ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پہ تعجب کرتے ہیں کہ رسول بھی انسان ہو سکتے ہیں، الٹا معاملہ ہو گیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشر کہا ہے، آپ بشر تھے، انسان تھے، اب بس فرق یہ ہے، اور وہ بہت بڑا فرق ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے، کہ اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی، اللہ کے نبی بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ تمام دنیا کو ایک طرف ایک ترازو میں رکھ دو انسانوں میں، اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ پلڑا جو جناب محمد رسول اللہ کا ہے وہ پلڑا جھک جائے گا، اتنا مقام مرتبہ ہے۔ بہرحال لیکن جتنا بھی اونچا مقام ہے، آپ نور سے نہیں بنے، اور یہ نور سے جو بننے ہیں بتاتے ہیں، ایک دلیل لے کر آتے ہیں جو روایت سخت ضعیف ہے، اور جو ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا، یہاں تک کہ بعض محدثین نے اس کو موضوع من گھڑت بھی کہا ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر، جہاں پہ بھی آپ سنیں گے تو حضرت جابر سے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان سے مروی ایک روایت لائی جاتی ہے۔ وہ روایت ہے اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، یہ روایت ملے گی۔ یہ من گھڑت بعض محدثین کہتے ہیں، من گھڑت بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ سخت ضعیف روایت ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اولو، جو چیز اللہ نے پہلا پیدا کی، نور نبی کا، تیرے نبی کا نور تھا اے جابر۔ یہ روایت جس میں ہے، روایت پڑھی بتائے معاشرے کے اندر اللہ نے ساری دنیا پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کو پیدا کیا، اور جو ایسی باتیں بتائیں سب من گھڑت، اس میں سے یہ جو روایت ہے یہ مشہور ہے، یہ من گھڑت بعض محدثین کہتے ہیں سخت ضعیف روایت ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگ اپنی تمہید باندھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کہ غیر شرعی ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ یہ حدیث جو ضعیف ہے ایک صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے۔ صحیح حدیث ترمذی شریف کی ہے جو صحیح حدیث ہے، یہ جو روایت میں نے بتائی یہ غلط ہے، یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف، سخت، موضوع، من گھڑت۔ یہ جو صحیح روایت ہے ترمذی شریف کی وہ یہ ہے ان اول ما خلق اللہ القلم، ان اول ما خلق اللہ القلم، بے شک اول پہلی جو اللہ نے پیدا کی چیز القلم، کیا ہے؟ وہ قلم ہے۔ یعنی اللہ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا کی وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کیا ہے؟ القلم۔ ذہن میں رہنا چاہیے، اللہ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا کی ہے وہ ہے القلم۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی صحیح روایت۔ اب جب اگر یہ صحیح روایت ہے تو اس کے بر مخالف وہ روایت ہو جائے گی کہ اول ما خلق نور نبی کا اے جابر، اللہ نے جو پہلی چیز پیدا کی تیرے نبی کا نور ہے اے جابر، وہ روایت من گھڑت ہے، ضعیف ہے، اس کے مخالف آتی ہے۔ بہرحال اللہ کے تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے اور آپ کی عزت و تعظیم کریں، توقیر کریں، یہ نبی کے حقوق ہیں۔ ایمان لانا، ایمان سے مراد اللہ کے نبی کو نبی ماننا، نبی کے ساتھ ایک اور بات عبد ماننا، اس کی تفصیل بھی آپ نے گزشتہ درس میں جانی ہے، تھوڑی سی اور تفصیل جان لیں اس کو۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، حضرت عمر بن خطاب راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کمطرۃ النصارى، لا تطرونی کمطرۃ النصارى، النصارى ابن مریم، لا تطرونی کمطرۃ النصارى ابن مریم، اے لوگو تم مجھے ایسے میرے مقام کو نہ بڑھانا جس طرح سے
ابن مریم کو نصارہ نے بڑھایا. ابن مریم سے مراد کون ہے؟ کون بتائے گا؟ ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم. ابن مریم مخفف ہے، عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں نصارہ نے گمراہی اختیار کی. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا، ثالث ثلاثہ قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے امت مسلمہ تم لوگ ایسے مت کرنا جیسے عیسائیوں نے کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں انما انا عبدن. عبدن، عبدن کے معنی کیا کون بتائے گا؟ عبدن بندہ، صرف بندہ. اب جب اس کو نسبت کی جائے گی، اضافت کی جائے گی عبداللہ تو اللہ کا بندہ. ابھی یہاں پہ صرف حدیث میں عبدن ہے. انما انا عبدن، بے شک میں بندہ ہوں، ایک بندہ. عبدن یہ نکرہ ہے، میں ایک بندہ ہوں. ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا، ہاتھ اٹھائیں جس کو یاد ہے. کلمہ شہادت ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، بہت آسان ہے، یاد رہنا ہی چاہیے. کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول ہے نا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کلمہ شہادت ہر مسلمان پڑھتا ہے نا، اس میں گواہی دیتا کہ نہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. واشہد، اور گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اگر بندے نہیں مانیں گے تو کلمہ بھی صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بندہ ماننا چاہیے، بندہ ماننا چاہیے. اگر بندہ مانیں گے تو آپ کی شان میں کچھ خرابی، کوتاہی، کمی نہیں ہوگی، گستاخی نہیں ہوگی. اللہ کی شان بڑھے گی. کس کی شان بڑھے گی؟ اللہ یکا و تنہا ہے، مختار کل اللہ ہے. اللہ بتاتا ہے کہ جتنی مخلوق ہے سب میرے بندے ہیں. بات سمجھیں؟ اس میں نے فضیلت دی ہے. کچھ کو نبی بنا دیا، کچھ کو صحابہ بنا دیا، کچھ نبیوں کے حواری بنا دیا. بات سمجھ رہے؟ کسی کو رسول بنایا. یہ اللہ نے فضیلت دی، لیکن اللہ کہتا ہے میں یکا و تنہا ہوں، اللہ کے نبی بندے ہیں. بات سمجھا گئی؟ تو یہ بھی حق ہے، نبی کو عبد ماننا حق ہے. پھر اس کے بعد جیسے حدیث میں انما انا عبد، آگے آیا ہے فقولوا، پس تم لوگ کہو عبداللہ و رسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. ایسا مت کرنا جیسا نصارہ نے کیا، ایسا مت کرنا جیسا نصارہ نے کیا. اب سوال ہے کہ نصارہ نے کیا کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ ابھی بتایا گیا نصارہ نے کیا کیا. ماشاءاللہ بولیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اپنا علم میں اضافہ کرے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بجائے اللہ کا بندہ ماننے کے اللہ کا بیٹا مان دیا تھا، ہے نا. تیسرا حصہ بتایا تھا. ایسا امت مسلمہ کو نہیں کرنا چاہیے، ایسا امت مسلمہ کو نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کا حق ہے. پھر ایک اہم حق کی طرف اور آتے ہیں. اللہ کے رسول کو رسول تو ماشاءاللہ مانتے ہی ہیں سب، ماننا ہی ہے، یہ حق ہے. جیسا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ کہتا ہے کہ آپ کہیے، سورہ اعراف میں ہی ہے، سورہ اعراف، یہ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں اللہ نے بات کہی ہے. قل یا ایھا الناس، آپ کہیے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول ہوں. یعنی اب چاہے ہندوستان ہو یا ہمارا دشمن ملک ہو، چاہے سعودی عرب ہو یا عراق، ایران، کہیں بھی دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، تمام کونے کے واسطے جناب محمد رسول اللہ رسول ہیں. اور صرف آپ کی حیات تک نہیں، جب تک کہ دنیا قائم رہے گی جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے. رسول تو ہیں لیکن خاتم النبیین ماننا بھی
آپ سے آپ کا حق ہے، آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی حق ہے۔ اگر خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، تو بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ اور خاتم کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ خاتم اردو میں ہم کہیں گے مہر، مہر سمجھتے ہیں؟ مہر ٹھپا، مہر بولتے ہیں نا، مہر ایک مہر الگ ہے جو نکاح وغیرہ کے موقع پہ وہ سب الگ ہے، یہ مہر ہے۔ مہر کے معنی یہ ٹھپا، انگلش میں اس کو کچھ بھی کہیں گے جو بھی، تو بہرحال یہ مہر کب لگائی جاتی ہے؟ سل کب لگائی جاتی ہے؟ فائنل پہ۔ کس پہ لگائی جاتی ہے؟ فائنل پہ، مطلب اب اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے، خلاص۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران میں ادھر ادھر نجاشی بادشاہ وغیرہ سب کے پاس خطوط لکھے تھے نا۔ خطوط لکھنے کے بعد آپ نے ایک خاتم لگائی تھی، آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پہ لکھا تھا اللہ رسول محمد، یہ ایسے لکھا تھا۔ دیکھ لیجئے کتنا عمدہ ہے، یہ بھی ایک سبق دیتا ہے۔ یہ انگوٹھی پہ جو آپ نے کھدوایا تھا نا، آج ہمارے یہاں کرتے ہیں نا، جیسے اس کو بنا لیتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں کیا تھا، کسی سے کہا تھا کہ ایسے کھدا دو، اور انگوٹھی جب آپ، چونکہ آپ تو امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اب کہیں کے بعد سکہ لگانا ہے، دستخط، تو پہلا تو انگوٹھا تھا نہیں، تھم، آج کی ٹیکنالوجی تھم ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی، جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس انگلی میں پہنتے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے اس انگلی میں پہنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس انگلی سے اس طرح سے آپ تھم لگاتے تھے، سکہ لگا دیتے تھے، بات سمجھیں؟ اس کے اوپر اس انگوٹھی پہ لکھا تھا اللہ رسول محمد، اور اس کو نیچے سے پڑھے تو محمد الرسول اللہ، بات سمجھ آ گئی؟ محمد الرسول اللہ۔ لیکن پھر بھی اس میں بھی نقطے پر غور کرے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اوپر رکھا ہے، اللہ کے رسول محمد ہیں، اس طرح سے سکہ۔ بہرحال خاتم النبیین ماننا بہت ضروری ہے، یہ آپ کا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے خاتم النبیین تو وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وما کان محمد ابا احد منکم من رجالکم، احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کے بچے کے والد نہیں ہیں۔ یہ بہت باریک نقطہ ہے، اللہ نے بہت اہم بات بیان کی ہے۔ اللہ نے جو بات یہاں کہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سورہ احزاب کی 33 نمبر کی، سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ نے یہاں پہ ایک بات کہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ آپ اگر غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے، صحیح ہے نا، رضی اللہ عنہن۔ بہرحال اس میں بیٹے بھی ہیں، بیٹے بھی تھے، جیسے قاسم، طاہر، طیب، ہے نا، اور ماریہ قبطیہ سے ابراہیم نامی بیٹا جو کافی سمجھدار ہو کر، بہرحال تمام بیٹے جتنے بھی تھے 4 کی 4 اللہ رب العالمین نے آپ کی حیات میں ہی ان کو اٹھا لیا تھا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ نے یہاں پہ اشارہ دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ کے نبی کسی آدمی کے بیٹے نہیں ہیں، یعنی کسی بیٹے آدمی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کا کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، بات سمجھ آگے نا، آپ کا کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن رسول اللہ ہیں، اور کیا ہے؟ خاتم النبیین، اور کیا ہیں؟ خاتم النبیین، رسول اللہ بھی ہیں اور خاتم النبیین، یعنی یہ خاتم النبیین ماننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے۔ اگر کوئی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے تو پھر وہ نبی پر ایمان کا دعوے دار جھوٹا ہے۔ اب خاتم النبیین ماننا بہت اہم ہے، جب آدمی یہ مان لے گا نا تو پھر یہ جو شکیل
اور گوہر شاہی، سمجھ رہے ہیں نا آپ، شکیل بن حنیف، گوہر شاہی، پھر ان ایسے ایرے گہرے نتھو خیرے کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ بات اگر یقین کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا حق مانتے، خاتم النبیین ہے، قرآن کی آیت ہے، ختم، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے سب کیا ہوں گے؟ جھوٹے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوں گی۔ جب یہ ایمان ہوگا تو پھر یہ شکیل بن حنیف، گوہر شاہی کہاں لگیں گے؟ یہ ایرے گہرے نتھو خیرے کتنا بھی بول لے وہ اپنے آپ کو نبی رسول، ان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ان کے پیچھے کون جائے گا؟ جن کو علم کا عین بھی نہیں آتا، اسلام کا الف بھی نہیں آتا، وہ لوگ ان کے پیچھے دوڑیں گے، ہاں یہ نبی ہے، یہ امام مہدی ہے، یہ جو ہے مسیح موعود ہے۔ نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ کوئی بتا دے، اگر مجمع میں سے کوئی ایک مثال دے تو۔ یہ دونوں یا اس جیسے جتنے بھی ہیں، یہ نہ مہدی ہو سکتے نہ عیسیٰ ابن مریم ہو سکتے۔ کوئی ایک جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، بہترین جواب۔ اگر یہ اپنے آپ کو، یہ شکیل بن حنیف، گوہر شاہی ہے، جو بھی یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اگر مہدی بتاتے ہیں، اگر مہدی بتاتے، کیا بتاتے؟ مہدی، تو ان کا نام کیا ہونا چاہیے؟ محمد ابن عبداللہ۔ ابھی اس کا یہ نام کون رکھے گا؟ ان کا باپ، صحیح ہے نا؟ یہ تو بعد میں نہیں رکھیں گے اپنا نام، میرا نام محمد، ان کے باپ کو عبداللہ ہونا چاہیے اور ان کا نام محمد رکھنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے۔ ایک بات، یہ مہدی نہیں ہو پائے، اب یہ حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہو سکتے۔ کون جواب دے گا؟ ایک دم مختصر جواب، میں نے خطبے میں بتایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ہاں پیدا ہو رہے ہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ شکیل بن حنیف، گوہر شاہی، سب پیدا ہو رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نزول فرمائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دو یا اس جیسے سب ایرے گہرے نتھو خیرے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کب؟ جب ایک بندہ مسلمان خاتم النبیین کو خاتم النبیین مان لے گا تب۔ اگر یہ نہیں مانے گا تو پھر یہ ایسے لوگ اثر انداز ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو بغور پڑھنا چاہیے، احادیث کو بغور پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس میں ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ دجال 30 دجالون، 30 کذابون 30، ایسے کذابون 30، ان قریب 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اب تک کے 30 نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال واللہ اعلم میں اختلافات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کسی کو نام معلوم ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بچے کو اور علم میں اضافہ کرے۔ ایک بندے نے، اس کا نام تھا مسیلمہ، اس کا آگے بڑھا دیا گیا تھا کذاب۔ ایک مسیلمہ نامی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ختم کیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو بہرحال اس کے بعد اسود انسی ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے سلسلہ آیا کہاں تک کہ مشہور قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس کی روش پہ چلنے والے شکیل حنیف ہے، اس کی روش پہ چلنے والے گوہر شاہی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں، آئے دن کھڑے ہوتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے۔ خاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آگے فرمایا تھا کہ وَأَنَا خاتم النبیین، اس حدیث میں ہی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت، خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ یہ بہت اہم ہے، اس لیے میں نے پھر سے لکھا ہوں، پھر سے آگے اس کی بات تفصیل آئے گی۔ انا خاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خاتم النبیون ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک گدھا کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنا نام کیا رکھا تھا بتاؤ تو؟ اس نے اپنا نام یہ رکھ لیا تھا، کیا؟ یہ لا۔ اب عربی کے اعتبار سے اس نے کیسے کیا تھا؟ لا کے بعد انورٹڈ کوما اس نے لگایا خود سے، لا انورٹڈ کوما نبی بعدی۔ حدیث میں ہی گمراہی، کیسے حدیث سے گمراہ ہوا، گمراہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پکڑ کے کہتے ہیں لا نبی بعدی، حدیث صحیح ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس نے اپنا نام کیا رکھا تھا معلوم ہے؟ لا نبی بعدی،
میرے بعد جو نبی ہوگا اس کا نام لا ہوگا. کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک گدھا ایسا بھی آ چکا ہے. بہرحال تو ایسے آتے رہتے جاتے رہتے ہیں. ایک ایمان ہونا چاہیے خاتم النبیین کا جناب محمد رسول اللہ. آخری بات کہہ کر اپنا درس آج سمیٹ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے آگے کی تفصیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے ادب، احترام، توقیر، تعظیم. یہ سب ایک ہی معنی میں آتے ہیں، ادب، احترام، توقیر، تعظیم. اللہ نے یہی بات کہی ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتعقروہ، تاکہ تم اس کا ادب کرو، احترام کرو. ادب، احترام، پاس و لحاظ، توقیر و تعظیم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے ایک بہت اہم حق ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ اس سے باہر ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ اسلام. اس سے کیا ہو جائے گا؟ باہر. اور اگر ادب، احترام، توقیر و تعظیم کرتا ہے تو وہ اسلام میں ہوگا، نہیں تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. کیسا ادب کرنا چاہیے؟ کتنا ادب؟ ایک قرآن کی آیت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات، یہ جو میں لکھواتا ہوں نا، یہ حجرات اور سورہ اسراء، اس کو دماغ میں بیٹھائیں. یہ 49، سورہ حجرات 49، سورہ اسراء کتنا نمبر ہے؟ 17. سمجھ میں آ گیا نا؟ سورہ مائدہ کتنا نمبر ہے؟ 5 ہے نا. جیسے جیسے لکھواؤں تو یہ پوائنٹ دماغ میں رکھنے کا. یہ حجرات، سورہ حجرات، یہ 49 نمبر سورہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آیت نمبر 2 میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بہت اہم نقطہ ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے مقدم مت کرو، اونچا مت کرو، نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. اور ایسے ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ہم گفتگو کرتے ہیں نا تو کیسے بات اونچی کر لیتے ہیں، ارے تجھ کو کیا معلوم، ایک کہتا ہے ارے تم کو نہیں معلوم. یہ آپس میں انسان بات کرے کوئی حرج نہیں، لیکن جب بات جناب محمد رسول اللہ کی آ جائے نا تو پھر یہ طریقہ نہیں رہنا چاہیے، ارے تجھ کو نہیں معلوم، ارے تجھ کو نہیں، نہیں، ختم. اللہ کے نبی کی بات آ جائے، اللہ کہہ رہا ہے اپنی آواز کو بلند مت کرو. اگر ایسا کوئی کرے گا جیسے آپس میں کرتے ہیں، یعنی محبت کے ناطے یا آپس میں دل لگی کے ناطے کہتے ہیں نا، آدمی ایک دوسرے سے بڑا کلوز ہو جاتا تو ارے باتیں کرتے ہیں، خوب ہنسی مذاق وغیرہ. اگر نبی کے سامنے کوئی ایسی بات کر لے ہوئے ایسے انداز میں، تو اللہ کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جتنے اعمال ہوں گے نا، اگر آدمی عمدن ایسا کرے تو جتنے عمل ہے اللہ کہتا ہے ضائع ہو جائیں گے، سب ختم، سب ختم، پوری محنت رائے گا چلی جائے گی. کب؟ جب اللہ کے نبی کے آواز کے سامنے آواز کو بلند کریں گے. ابھی میں ایک سوال کرتا ہوں، آخری بات اپنی سمیٹتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ. اللہ کے نبی کی آواز ہمارے درمیان موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. کیسے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، اللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں اور برکت عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمارے درمیان موجود ہے. کس میں؟ احادیث اسے کہتے ہیں. احادیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل یا تقریر، سمجھے نا؟ تو یہ جو قول، فعل، عمل اور تقریر ہے، یہ چیز لکھی ہوئی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اب اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان کسی صحیح حدیث کے سامنے کھڑا ہو جا رہا ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ کسی صحیح حدیث کے سامنے کھڑا ہو گیا، یا اپنی بات اس نے رکھ دی، یا اپنے پیر کی بات رکھ دی، کسی مرید کی بات رکھ دی، کسی امام کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اگر رکھ دیا تو اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ اکارت ہو جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سورہ حجرات، سورہ نمبر 49، آیت نمبر 2 میں. تفصیل انشاءاللہ پھر اور حقوق کی رکھی جائے گی. باتیں جو کہی گئی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ سکتا ہے، کسی کو کوئی سوال ہو جو ذہن میں کھٹکتا ہو تو انشاءاللہ اس کی رہنمائی کی جائے گی.
جانے سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ضرور پڑھ کر جائیں۔ کسی کو مطلب بلا جھجک کوئی دین کا کوئی چیز سیکھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ سکھائی جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ صورت بھی اگر نہیں آتی، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا۔ اور کوئی آدمی سوچے میں اب تک اتنا بڑا ہو گیا ہوں، یہ میرا بچہ گواہ ہے، بیٹھتا ہے دیکھتا ہے، جب میں پڑھنا رہتا ہے نا بچوں کو معلوم ہے، لگے رہتا ہوں۔ کیوں معلوم؟ جتنا پڑھوں گا اتنا مجھے اللہ عطا کرے گا، تو جتنا آپ سیکھیں گے اتنا انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں سوچے کہ میری عمر تو ہو گئی اب میں تو جو ہے دماغ نہیں، اللہ رب العالمین جب دین میں چلتا ہے بندہ تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ بہرحال جی نماز کھڑی ہے جی جی جب امام صاحب سلام پھیرتے جی پہلی درمیان سلام پھیرے، اس کے بعد دوسری درمیان جب سلام پھیرتے جی پھیرنے کے بعد اپنے کو کھڑے ہو کر سنتے ہیں ہاں اچھا کیسے کریں؟ جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل الامام لیتم بہ، لیتم کا معنی ہے لیقتدی بہ، امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، اقتدا کی جائے۔ اب اگر امام نے سلام کیا ہے تو آپ سلام کر رہے ہیں، یعنی آپ کی کچھ بھی نہیں چھوٹی، آپ کی کچھ بھی نہیں چھوٹی۔ آپ سلام کب کریں گے؟ جب امام سلام کر لے گا جب ہی سلام کریں گے نا، امام کی اقتدا ہے۔ اب آپ کی چھٹی ہے تو آپ امام سے کب فری ہوں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کچھ کام یاد آ گئے ارجنٹ ایک دم، اب آپ کیا سوچ رہے ہیں امام صاحب سلام پھیرے تو میں ہٹوں، صحیح ہے؟ تو کون سے سلام پہ آپ ہٹیں گے؟ بات سمجھ میں آئیں گے؟ آپ کا جواب یہ ہے کہ جب آپ امام کے اقتدا میں ہیں اور امام سلام پھیرتا ہے تو آپ اس وقت تک نہ اٹھیں یا نہ کھڑے ہوں، نہ جائیں جب تک کہ دوسرا سلام امام نہ پھیر لے وے، دوسرا سلام امام نہ پھیر لے وے۔ یہاں تک کہ بعض محققین کہتے ہیں کہ جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب یہاں چھٹنے کا مسئلہ خلاص ہو گیا ہے نا، آپ کا سوال حل ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو مقتدی کو فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہنا ہے جب تک کہ امام پلٹ کر دوسرا سلام نہ کرنے لگے۔ آج ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے، بعض لوگوں تو دیکھنے میں آتا ہے ابھی امام صاحب السلام پورا بولتے نہیں کہ جناب کا سلام بھی ہو چکا رہتا ہے، امام صاحب دوسری طرف آتے ہیں جناب سلام۔ ارے یہ ایسا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈرو کہ اللہ تمہارے چہروں کو گدھا نہ بنا دے وے، بات سمجھے، خنزیر نہ بنا دے وے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی امام سے پہلے بھاگتا ہے نا تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بدل نہ دے وے، یہ امام کی مخالفت ہے۔ تو بہرحال رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، امام کی اقتدا ہے سلام میں بھی، جب تک امام دوسرا سلام نہ پھیر لے آپ کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دوسری رکعت میں اچھا جو چھٹی رکعت ہے جی، اچھا اس میں دیکھیے کیسا ہے، دو طریقہ ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ امام صاحب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں مغرب کی نماز میں، مغرب کی 3 رکعت ہے، آپ آئے امام صاحب کے دوسری رکعت میں آپ لگے، اب آپ نے اس کو کون سی نماز، آپ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، آپ امام صاحب کے ساتھ لگے، امام صاحب کی تو دوسری ہے، آپ نے نیت کیا کی، پہلی یا دوسری؟ عموماً آدمی وہی نیت کرتا ہے کہ بھائی میری پہلی، جب آپ نے یہ نیت، اور یہی بہتر بھی ہے، کیونکہ اگر آپ امام صاحب کے ساتھ دوسری والی پکڑیں گے، دوسری پھر تیسری، تو پھر آپ کنفیوز ہوئیں گے میری دوسری تیسری ہوئی کہ چوتھی ہوئی۔ اس سے بہتر ہے آپ کی پہلی، امام صاحب کی دوسری، اب امام صاحب کی تیسری، آپ کی دوسری، اب آپ کی بچی کتنی ہے؟ تیسری باقی ہے، تو تیسری میں تو صرف فاتحہ ہی پڑھنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر امام صاحب کی 4 رکعتوں میں سے 2 رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہیں، 3 رکعت چھوٹ گئی، اب آپ کو دہرانا ہے، جب آپ دہرائیں گے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، مزید سورہ پڑھیں، دوسری میں سورہ فاتحہ پڑھیں، مزید سورہ پڑھیں، تیسری اور چوتھی جو چھٹی ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک سوال اور جی اکثر مطلب ایسا ہوتا جی کہ نماز میں جو ہے جماعت کھڑے رہے، جی قیام ہو
या रुकू हो या सजदा हो, जी। कुछ लोग आते हैं वो साइड में खड़े रहते हैं जब तक वो खड़े ना हो जाए, क़याम में ना हो जाए। जी। जो भी है तो वो डायरेक्टली जाना चाहिए या वैसे ही रुकना चाहिए? इसमें सिर्फ एक कंडीशन में उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन मुहक्किकीन ने लिखा है कि जिस वक्त इमाम आखिरी तशहुद में बैठे हुए हैं, आखिरी तशहुद में इमाम, आप ऐसी हालत में आए हैं कि आखिरी तशहुद है, कौन बताएगा इमाम पहले तशहुद में बैठे हैं और आखिरी तशहुद में बैठे हैं, क्या फ़र्क है? वो ये इस तरीके से बैठने में समझ में जी हाँ, ये तवर्रुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत बताती है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक नज़र इमाम साहब के तशहुद पे देख ले वे, अगर असर की नमाज़ चल रही है, मगरिब की नमाज़ चल रही है, समझ में आ गई, या ज़ोहर की नमाज़ चल रही है, सिर्फ एक नज़र इमाम साहब के तशहुद पे देख ले वे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि पहली दूसरी रकात है कि चौथी रकात है, क्योंकि 2 रकात में तवर्रुक नहीं है, 2 रकात में तवर्रुक नहीं है। किसमें है फिर? 2 कायदे वाले में दूसरे कायदे में तवर्रुक है। 2 कायदा जिसके अंदर जैसे मगरिब है, ज़ोहर है, असर है, इशा है, 2 कायदे वाली नमाज है ना, उसमें दूसरे कायदे में तवर्रुक है। अब दूसरे कायदे में बैठे होंगे इमाम साहब तो तवर्रुक किए होंगे, समझ आए, आखिरी कायदे में, और अगर पहले कायदे में बैठे होंगे तो तवर्रुक नहीं होगा। ये पहचान है। आपका सवाल क्या था? वही सवाल मेरा हाँ, कि खड़े रहना खड़ा रहना चाहिए कि हाँ, तो मैं अब बता रहा हूँ, ये जो आखिरी कायदे में आप आए हैं, उल्मा और मुफ्तियान लिखते हैं, मुहद्दिसीन सलफ़ लिखते हैं कि ऐसी सूरत में इमाम से मिलना नहीं चाहिए, इमाम से मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है मन अदरका रकाअतन एक रिवायत में, और मन अदरका रुकुआन दूसरी रिवायत में। एक रिवायत में आता है मन अदरका रकाअतन फ़क़त अदरका सलाह, जिसने रकात पाई उसने नमाज पाई, जिसने रुकू पाया उसने नमाज पाई, जिसने रुकू पाया उसने नमाज पाई। मतलब ये कि अगर आप ऐसी कंडीशन में आए हैं कि इमाम आखिरी रुकू में है, आखिरी रुकू में है, तो ठीक है, अल्लाह अकबर बोल के आप रुकू में चले जाएं। उसके अलावा में अगर है सजदा या कायदा आखिरी, उसमें फिर आपको इमाम के इख्तिदा नहीं करना चाहिए, आप पीछे खड़े हो जाएं, दूसरी जमात बनानी चाहिए। इसके अलावा यह आखिरी तशहुद का मामला। अब इसके अलावा जो भी कंडीशन है, फिर वहाँ पर इंतज़ार नहीं करना चाहिए, फिर वहाँ पर इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी इमाम साहब क़याम से रुकू में गए हैं, आप आगे खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि जब इमाम साहब क़याम में खड़े होंगे फिर मैं मिलूँगा, ये गलत। हदीस मैंने बताया ना, जो इमाम यतिम भी, इमाम बनाया ही इसलिए गया है ताकि उसकी इख्तिदा की जाए। जिस हालत में है आपको अल्लाह अकबर बोलकर उस हालत में जाना है। बाद लोग रफ़ुल यदैन करते हैं, हाथ बांधते, ये भी नहीं, सिर्फ अल्लाह अकबर बोल के जाना है उस कैफियत में, चाहे रुकू में हो, चाहे सजदे में हो, चाहे कायदे में हो या तशहुद में हो, जिस हालत में भी हो। बहरहाल बात समझ आ गई? दोहराई जाएगी कि नहीं जाएगी, या रुकू में है तो रुकू हो, नमाज होगी कि नहीं। ये जो मैंने रिवायत अभी पढ़ी है ना, मन अदरका रुकू फ़क़त अदरका सलाह, उलमा ने इसमें काफ़ी बारीकियां बयान की है। रुकू जब आदमी दाखिल होता है तो उसमें रकात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक ये खुसूसी अम्र है, एक उमूमी अम्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, अम्र यानी हुक्म, खुसूस अलग, खुसूस यानी ख़ास, उमूम यानी आम। आम हुक्म है ला सलाता लिमल लम यक़रा बेफ़ातिहतिल किताब। ये बुखारी, मुस्लिम, सिहह सित्ता की तकरीबन सब किताबों में है और दीगर किताबों में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला सलाता, जैसे भी बना ला नबी आबादी, ला नबी नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, ला नबी बोले मेरे बात कोई नबी नहीं, ला सलाता कोई नमाज नहीं, लिमन उसके लिए, लम यक़रा जिसने नहीं पढ़ा, बेफ़ातिहतिल किताब। इसका माना क्या है? फ़ातिहतिल किताब कौन बताएगा? माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में उम्र में बरकत अता करे। सूरह फ़ातिहा, सूरह फ़ातिहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी नमाज नहीं जिसने अपनी नमाज में सूरह फ़ातिहा ना पढ़ी। यानी कोई रकात आपकी ऐसी गई, रुकू में आप आए, सजदा में आए, जिस हालत में भी आए, या रुकू में जा रहे इमाम साहब जब आप आए, तो आपको बेहतर है कि आप अगली रकात फिर से दोहरा लेवें।
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی. اب کتنے بھی مولوی 1,00,000 مولوی کھڑے ہو کے بول دے ہو گئی, ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی. اچھا ایک بات بڑی اہم ہے, یہ جو اس کے راوی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے والے معاملہ جو ہے نا بڑا نازک ہے, اس میں جو پوائنٹ بتا دیتا ہوں. ان کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ اس روایت کے. تو ان سے ایک آدمی نے پوچھا اے ابو ہریرہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں اور نماز جہری ہے تو کیا کروں؟ بہت اہم نقطہ ہے نا. امام کے پیچھے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں امام بس پڑھ لیا. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی حدیث کو لیتے ہیں جو الامام لیتم بھی, امام بنایا گیا تاکہ اس کے اقتدا کی جائے. تو پھر بھائی امام پڑھ رہا ہے نا, جب امام پڑھ رہا ہے آپ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں تو امام تو سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھ رہا ہے, سبحان رب الاعلیٰ بھی پڑھ رہا ہے, سبحان رب العظیم بھی پڑھ رہا ہے, التحیات بھی پڑھ رہا ہے, پھر آپ یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو تو جو ہے گونگے والی نماز پڑھنا چاہیے. صحیح ہے نا, کیونکہ امام تو سبھی پڑھ رہا ہے نا. اگر امام کی اقتدا ہے تو امام کی اقتدا پھر آپ چپ چاپ صرف پیچھے پیچھے چلتے جاؤ, رکوع سجدہ قیام کچھ پڑھو ہی مت. پھر آپ یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب سنت ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں نا دیگر چیزیں. تو یہ بھی سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے, تاکیدی حکم ہے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا اس نے کہ ایک سائل نے نماز جہری ہو یعنی بلند آواز والی نماز, امام کے پیچھے ہوں میں تو کیا کروں, پھر سورہ فاتحہ کیسے پڑھوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے کہا تھا تو پڑھ لے چاہے دل میں, چاہے دل میں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو سورہ فاتحہ دل میں پڑھیں, بلند آواز سے نہ پڑھیں. کوشش یہ کی جائے. اس یہاں پہ تھوڑی سی غلطی امام کی بھی ہے ہمارے معاشرے میں. امام الحمدللہ, کچھ جگہ تو الحمدللہ کتاب و سنت والے اس سے بری ہیں, مستثنیٰ ہے. دیگر جگہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ارے اور بھی کچھ اور آزاد جاتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ اکبر. یہ کون سی نماز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کے بعد سکتہ ضروری ہے, سکتہ ضروری ہے. کوئی بھی پڑھے, آپ انفرادی پڑھ رہے ہیں نا اکیلے بھی, تب بھی آپ اکٹھا تینوں مت پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ جو سکتہ ہوگا نا, سکتہ رکنے کا جو وقفہ ہے, اس دوران آپ دل میں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پڑھ سکتے ہیں آسانی سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ امام کے ساتھ آپ ملیں گے, نہ ساتھ کچھ ہوگا, اور نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا. بہرحال پڑھنا چاہیے, سنت ہے. اگر نماز بولو زیادہ ہارڈ سوال مت کر لینا, جواب نہیں نکل پائے گا مجھ سے. بولیے. سوتے تو کئی دعا ہے, آپ کون سی پڑھتے ہو یہ بتاؤ. ایک ہے اللہم بسمک اموت و احیا, پڑھتے ہو؟ اور کون سی پڑھتے جی؟ آپ بتاؤ نا اور کیسے پڑھتے ہیں. بسمک اللہم وضعت جنبی پڑھتے, ربی وضعت جنبی پڑھتے ہیں. اچھا آپ سناؤ کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ؟ سونے کی دعا آپ سناؤ تو, کون سی دعا پڑھ کے سوتے ہیں؟ ہاں پڑھو نا. اللہم, تھوڑا زور سے پڑھو. سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آیت الکرسی بھی یاد کر لو. سوتے وقت بغیر آیت الکرسی کے پڑھ کے نہیں سونے کا. آیت الکرسی سمجھتے ہیں نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ہے نا. سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ بھی پڑھ کے سونے کا, ہے نا. آیت الکرسی یاد کر لو. ماشاء اللہ دعا یاد ہے. اور ماشاء اللہ بیٹھنے کا جو انداز ہے, کچھ جاوید بھائی کے اوپر بھی جا رہے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ نظر بد سے بچائے بچے کو. ماشاء اللہ. بہرحال ماشاء اللہ, نہیں بیٹھنے کا اٹریکشن. ہاں ہاں وہی جو سوال کیے تھے, صحیح. نہیں ماشاء اللہ ذہن میں ہے تو مائنڈ فریش رہتا ہے نا بچوں کا, بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور دماغ میں رہتا ہے.